آپ نے بہت ساری موویز میں یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ہیرو سے کوئی غلطی ہو جائے یا اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ ٹائم ٹریول کر کے اس کے پاس پیچھے جاتا ہے اور اس سے ملتا ہے۔ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے پاس میں جانا امپاسبل بات ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ٹائم ٹریول کر کے پاس میں جاتے ہیں اور اپنے گرینڈ فادر کو قتل کرتے ہیں تو اس سے پوری ہسٹری ہی چینج ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، مطلب کہ آپ کا اگر گرینڈ فادر ہی نہیں ہو تو آپ کہاں سے پیدا ہوئے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس نے آپ کے گرینڈ فادر کو مارا جبکہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟ اسی وجہ سے ہم اس کو دی گرینڈ فادر پیراڈاکس کا نام دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام سائنٹسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے جانا امپاسبل ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دنیا کا پہلا ایئر کرافٹ کس ملک نے مون پر بھیجا تھا تو شاید آپ کا جواب یو ایس ہوگا، پر یہ جواب غلط ہے۔ یو ایس ایس آر وہ پہلا ملک تھا جس نے 1966 میں مون پر سب سے پہلا اسپیس کرافٹ لینڈ کیا۔ اس اسپیس کرافٹ کا نام لونا 9 تھا اور یہ ایک بغیر پائلٹ کی اسپیس کرافٹ تھی، اور یہ اسپیس کرافٹ نیل آرمسٹرانگ سے 3 سال پہلے مون پر پہنچی تھی۔ اگر ایک عام انسان پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ نارملی 2 سے 3 منٹ تک اپنی سانس روک پاتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ پانی سے نہیں نکلتا ہے تو مطلب قصہ ختم ہوا ہے۔ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈائیور بودیمیر سوبات نے 24 منٹ 37 سیکنڈ تک پانی میں رہ کر سانس روکنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا؟ دنیا میں سب سے زیادہ پیے جانے والا بیوریج واٹر ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ٹی ہے۔ دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن 4 ٹریلین کیوبک میٹر واٹر پر ایئر پیتی ہے، جبکہ ہر روز لوگ 100 ملین کپ آف ٹی پیتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے دوران ایک امریکن پائلٹ کلاؤڈی ہنسنگر کو پیراشوٹ کے ذریعے اپنے پلین سے جمپ لگانا تھا۔ جب اس نے پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر سیفلی لینڈنگ کی تو اس کی فیونسی کی خوشی کی انتہا تب نہ رہی جب اس نے اسی پیراشوٹ سے اپنے لیے ویڈنگ ڈریس بنوایا اور اسے اپنی شادی کے دن بھی پہنا، کیونکہ اس کا فیونسی مرتے مرتے ہی بچ گیا تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگز کس ملک میں ہے تو آپ کا جواب دبئی یا امریکہ وغیرہ ہوگا، پر یہ غلط ہے، کیونکہ دنیا کے 10 ٹالسٹ بلڈنگز میں سے 5 چائنا میں ہے، اور 2020 میں چائنیز گورنمنٹ نے یہ پابندی لگوائی کہ کوئی 500 میٹر سے بڑا بلڈنگ تعمیر نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں اسپائڈرز کی 40,000 سپیشیز ہے، اور ان 40,000 سپیشیز میں صرف 12 ایسے اسپائڈرز ہیں جو ہیومنز کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک اسپائڈر کا انسان کو کاٹنا بہت ریئر ہوتا ہے کیونکہ وہ عام طور پر انسان کا خون نہیں پیتی ہے، اور وہ اپنے زہر کو باقی انسیکٹس کے شکار کے لیے بچا کر رکھتی ہے۔ جب آپ کو ایک اسپائڈر بائٹ کرتا ہے تو اکثر ڈاکٹرز مس گائیڈ ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں کہ آپ کو کسی اسپائڈر نے کاٹ دیا ہے، اور ان 12 سپیشیز میں اگر کوئی اسپائڈر آپ کو بائٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو موت تک لے جا سکتا ہے۔ ویسے آپ کے دوستوں میں کوئی ہے جو کہ اسپائڈر مین بننا چاہتا ہو اور مکڑی سے اپنے آپ کو کٹوانا چاہتا ہو؟ ناسا کے مارس مشن کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، جس کا مقصد انسانوں کے لیے مارس پر ایک گھر بنانا ہے۔ اب ناسا دوسری ہیوی کنسٹرکشن مٹیریلز کے بجائے پنجائی کے ذریعے مارس پر گھر بنانے کی ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے۔ ان ہیوی کنسٹرکشن مٹیریلز کو 140 ملین مائلز دور مارس تک لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناسا یہ امید کر رہی ہے کہ وہ لائٹ ویٹ فلیکسیبل شیلز کا استعمال کریں گی جس کے اندر فنگل مائسیلیا کی سیڈز لگے ہوتے ہیں۔ جب ان شیلز کو پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر پنجائی ایکسٹینڈور شیپ میں گرو کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے گھر بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ دنیا کی سب سے فیمس پینٹنگ کون سی ہے تو آپ کا جواب مونالیسا کی پینٹنگ ہوگی، پر کیا آپ جانتے ہیں کہ 1911 تک یہ پینٹنگ کچھ خاص مشہور نہیں تھی؟ یہ پوری دنیا میں اس وقت فیمس ہوئی جب اسے لوری میوزیم سے چرایا گیا، اور 2 سالوں تک یہ مسنگ رہی۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا کا سب سے زیادہ آئل کس کنٹری سے آتا ہے تو آپ کا جواب عرب کنٹریز ہی ہوگی، پر یہ بات غلط ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ آئل یو ایس سے آتا ہے۔ چائنا، جاپان اور ساؤتھ کوریا پوری دنیا کی 93% شپس بنانے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے، اور یہ شپس پوری دنیا میں مشہور ہے، اور پوری دنیا میں صرف 0.13% شپس ہی یو ایس سے آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا جو سب سے لانگسٹ فلم ہے اس کا ٹوٹل ڈیوریشن 85 آورز ہے، اور اس فلم کا نام دی کیور آف انسومنیا ہے۔ اس فلم کی کوئی خاص سٹوری نہیں ہے، اور اس فلم کو ان مریضوں کے لیے بنایا گیا تھا جنہیں نیند نہیں آتی تھی، اور جب یہ فلم ایک بار ان کے سامنے لگائی جاتی تھی تب یہ ختم ہونے کا نام نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً سوتے تھے۔ ویسے اگر آپ کو بھی نیند نہیں آتی ہے تو آپ کے لیے میں یہ فلم ریکمینڈ کرتا ہوں۔ آپ نے بہت ساری اینیملز کو دیکھا ہوگا، اگر ان کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ دوبارہ ریجنریٹ ہوتا ہے۔ کئی اینیملز تو ایسے ہیں اگر ان کا ایک سیل بھی رہ جائے تو اس سے وہ اپنی پوری باڈی کو ریکور کر سکتے ہیں، اور اگر یہی چیز میں انسانوں کے بارے میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ آپ تو پاگل ہو گئے ہیں۔
لیکن انسان کی باڈی میں لیور ایک ایسا پارٹ ہے، اگر اس کا کوئی حصہ کٹ بھی جائے تو یہ دوبارہ ریجنریٹ ہو سکتا ہے۔ نارملی جب بھی ہم آئس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ پانی کی سطح پر آ کر فلوٹ کرتی ہے، پر اگر کوئی ایسا سچویشن آئے کہ آئس پانی میں ڈوب جائے اور وہ پانی کی سطح پر نہیں آئے تو سمجھ جانا کہ پانی میں کچھ ہے، جس کی وجہ سے آئس کی ڈینسٹی پانی کی ڈینسٹی سے زیادہ ہو گئی اور وہ فلوٹ نہیں کر رہی ہے۔ ہم جب بھی کوکا کولا کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بلیک کول ڈرنک کا خیال آتا ہے، پر کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں بکنے والے تمام کوکا کولا کلر لیس ہوتے ہیں؟ وہاں پر ان تمام کول ڈرنک سے اضافی انگریڈینٹس کو ہٹا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اور یہ کلر لیس بن جاتی ہے۔